شاداب آپ نے تو میرے ساتھ کام کیا ہی ہے نا پچھلے کچھ عرصے میں، تھوڑا بہت تو کام کیا ہی ہے. تو ابھی یہ جو زاہد بھائی ایک نیا فارمیٹ لے کر آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کام کیا جائے؟ نہیں، اس میں کافی اچھا ایفرٹس کیا انہوں نے، کیونکہ آپ کو انہوں نے مشورہ بھی دیا. بالکل کیونکہ لوگ نا بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ان لوگوں کو. نہیں ہے. ایک عام بندہ نفسیاتی بیمار ہوتا ہے، سائیکیٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جادو، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک عام عامل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کالے بکرے کی سری لے آؤ، مرغی کالی لے آؤ، الو کی آنکھ لے آؤ، الو وہاں ملتا ہے وہاں سے لے آؤ، شیر کا بال لے آؤ، بھی بتاتا ہے شیر کا بال، گھوڑے کا پتہ نہیں نال لے آؤ، کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے ہم سے لانا. اچھا ایسا کرو پیسے دے دو. ہاں پیسے دو. اصل مقصد پہ وہ آ جاتے ہیں. تو بھائی کتنا پیسہ خرچ ہوگا جی؟ فرسٹ ٹائم 50,000 روپے. تو ان چیزوں کی اویئرنیس جب تک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک نہیں جائے گی کہ بھائی سب سے پہلے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھاؤ. سب سے بڑی جو موجودہ سائنس کہتی ہے، موجودہ سائنس جو کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے جو اعصاب ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ وقت بھی پتہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے روزانہ انٹریکشن رہتا ہے. اعصابی معاملات کا بڑا تعلق. ایک بچہ آپ کے گھر میں جوان ہوتا ہے، ایک بچی آپ کے گھر میں جوان ہوتی ہے اور ایک دستر پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، الگ الگ پلیٹ لے کے کھانا کھاتے ہیں. کوئی بچہ کالج جاتا ہے، کوئی بچی اسکول جاتی ہے، تو ماں باپ اتنا وقت نہیں دے رہے ہوتے بچوں کو. ٹھیک ہے، ہمارے بچے، آپ کے بچے، آپ کے بچے، پتہ ہوگا آپ کو یہ سب. یہاں سے اعصابی معاملہ شروع ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات آپ دیکھیں گھر سے شروع ہو رہی ہے. بالکل بالکل. بچوں کو عدم توجہ ماں باپ کی وہ اس چیز پہ لے آتی ہے، اس اسٹیج پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اب بچہ اسکول میں ٹیچر سے بہت زیادہ جو ہے ڈر گیا ہے، یا بہت زیادہ ان سے پریشان ہے، یا کسی دوست نے اس کو ہرٹ کر دیا ہے اور وہ چیزیں سوچ رہا ہے دماغ پہ، تو اب وہ نفسیاتی ہو رہا ہے. نہ وہ گھر میں ماں باپ سے بات کر رہا ہے، نہ بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہے. تو اب وہ تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں او بھائی اس پہ تو جادو ہو گیا، ارے جی بابا آپ کا تو بچہ بھائی اس پہ تو جنات آ گئے. پہلا اٹیک آپ کے پڑوسی، آپ کے جاننے والے یہی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے بچے کو لے کے. میں خود سائیکیٹرک ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر بات کیا کرتا ہے. سائیکیٹرک ڈاکٹر سب سے پہلے وہ اس کا سلام کر کے نام پوچھتا ہے، نام وہ اپنا اچھے سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ بہت زیادہ دماغی طور پہ اسٹریس ہے تو وہ سامنے ڈاکٹر کو جھڑک دیتا ہے، بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہے. ڈاکٹر پھر اس وقت جو ہے دیگر سوالات کرتا ہے اور روم سے سب کو باہر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب لازمی سی بات ہے ایک روم ہے اور تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے، باہر کھڑے ہوں تو آپ کو آواز تو آئے گی، تو نہیں کہتا. تو آبزرویشن یہ ہوتی ہے، جیسے میری خود کی ذاتی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا یہاں ایک اور بھی سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، بڑا یہ ٹوسٹ ہے. اچھا یعنی کہ جو اچھے والے جنات ہیں وہ سلام کا جواب دے دیتے ہیں اور جو مشرکین ہیں دوسرے ہیں وہ نہیں دیتے. اوکے، اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جو خواتین کے اندر جب جنات آ جاتے ہیں، کوئی مرد کہتا ہے اور میرے اندر جن ہے، جنات ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے اندر جن، تو وہ کون سے جنات ہوتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جسم کے اندر شیطان آ گیا، ہاں شیطان آ گیا یا جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا. یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر روح کے سوا کوئی چیز گھسنے کی اجازت ہی نہیں. یا آپ کسی بھی مفتی عالم سے جا کے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جنات یا کوئی ایسی چیز جو خراب ہے وہ شیاطین میں سے آپ کے اندر نہیں جا سکتی. اب جیسے کہ آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایسے تو کروڑوں شیاطین گزر رہے ہیں پھر وہ آپ کے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی سوائے روح کے. ہمارے جسم کے اندر صرف روح ہے. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اور یہ ایک دم بہک گیا، یہ کہہ رہا میں جن ہوں، یہ جو کہتا ہے نا بندہ، اس کے برابر آگے شیطان باڈی سے باڈی ٹچ لگا کے وہ باتیں کرتا ہے. ہاں یہ سہیل بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جیسے کہ آپ کو میں کوئی معذرت کرنٹ لگاؤں، ایک دم آپ ایسے ہو گئے، کرنٹ لگانا ایک عجیب سی چیز آپ کو محسوس ہوئی، تو وہ ایک عجیب سی انرجی ہے جو آ کے آپ کو چپک جاتی ہے. تو آپ کا یہاں سے ہوش فاختہ کر دیتی ہے، آپ کو وہ بے ہوش کر دیتی ہے، آپ کے سینس لیس کر دیتی ہے. آپ کو یعنی کوئی
ایک ایسی انرجی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اور دین اس کے بعد آپ اپنے ہوش کھو بیٹھتے تو میں ہیں. اور وہ ایک بات اور کلیئر کر دوں, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, وہ آپ کے ساتھ رہے گی, آپ کے کمرے میں آئے گی, آپ کے واش روم میں آپ کے ساتھ جائے گی, آپ جہاں باہر روڈ پر جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ چلے گی, وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, وہ آپ کے ساتھ رہے گی, کیونکہ آپ پہ اس نے حاوی ہونا ہے, آپ کو اس نے پکڑ لیا ہے, اب اس کو الگ کرنا ہے. جی سولہ میں یہ کہہ رہا تھا شاہ صاحب کہ یہ میں یقیناً آپ کی بات تصدیق ضرور کروں گا کہیں نہ کہیں, کیونکہ بغیر تصدیق کے بات کرنا تو بڑی فضول چیز ہے نا. تو یہ میں نے مفتی صاحب کے منہ سے سنی ہے. نہیں بالکل صحیح کہا, جسم کے اندر جنات نہیں جاتے, کیونکہ میں نے نہیں سنی نا, میں اگر پتہ کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. آپ نے بہت اچھی بات کہی. لیکن یہ جو اکثر کسی پہ جنات آئے یا حاضری آ رہی ہے, کوئی اپنے آپ کو بابا بتاتا ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ولی اللہ کا نام لیتے ہیں, جبکہ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اچھا, یہ سوئی چبانا, اس کو سگریٹ لگانا, اس کو آگ کے اندر اس کے ہاتھ ڈال دینا, اس کو مارنا برے طریقے سے, تو وہ اگر جسم ٹچ ہو گیا ٹھیک ہے, سینس اس کے لیس ہو گئے, ختم ہو گئے سینس, لیکن وہ باڈی میں جو تکلیف ہے وہ اس وقت تو میں نے دیکھا وہ ایسے چونکتے ہلتے ہیں, تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ اپنی ذاتی, انسان کا ذاتی جسم ہے نا, انسان جو اس وقت موجود ہے, جو غیر مرئی مخلوق, اپنی قوت ہے جس سے وہ کچھ فیل ہوا کہ مجھے اب کچھ لگا ہے, تو وہ اس کی اپنی ہے, یعنی کہ وہ جنات والی نہیں, وہ جنات کی نہیں ہے. جنات کو تو پھر اس کو سزا کیوں دینے کی ضرورت, اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی لا علمی ہے سہیل بھائی, یہی لا علمی ہے. اللہ تعالیٰ میں نے مارتے ہوئے دیکھا پاگلوں. دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے صورت اور آیت یاد نہیں رہتی, مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا, اور جنات جو ہے انسان کے ساتھ ہیں, رہتے ہیں, مطلب انسان کا وجود جیسا ہے ویسے جنات کا وجود ہے. اب جنات سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا, اور انسانوں سے اللہ باز پرس کرے گا قیامت کے دن, جنات سے باز پرس کرے گا قیامت کے دن, اے جن بتا تو نے انسانوں سے کتنا فائدہ اٹھایا. یہاں پہ یہ آیت کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن سے بھی حساب کتاب لے گا, انسان سے بھی حساب کتاب لے گا. اب سپوز جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو تکلیف کیوں ہوئی, اور وہ ایک دم, یہ کیا چیز ہے, وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب جیسے کوئی جن ہے, کوئی اس نے پڑھائی کی اور وہ جن اس کے قابو میں آ گیا. جن اتنی خطرناک قسم کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ طاقتور بنایا اس کو. بالکل ٹھیک ہے, ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا, نبیوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ ان کا معاملہ ہی اور وہ ان چیزوں کو قبضے میں نہیں کرتے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے, ان سے مخاطب کرواتا ہے, بات چیت کرواتا ہے, وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے کم عقل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جادو ٹونے کرنے کے بعد جو ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, ہم نے تم کو نشانیاں دے دی ہیں, ایک عصا اور ایک یہ تم جب یہاں ہاتھ رکھ کے نکالتے ہو تو ایک سورج کی طرح کی روشنی ہوتی ہے, جاؤ اور ان لوگوں کو جو ہے بتاؤ میری طرف سے میں اللہ کا نبی ہوں, اور جو میری طرف آئے گا وہ مومن بندہ بن جائے گا, آپ کا امتی بن جائے گا. تو اس وقت زبردست قسم کے جادوگر لوگ ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بہت زبردست قسم کے جادوگر ہوتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا انہوں نے, اے موسیٰ آج ہم تجھ پہ جادو کا زور چلائیں گے. وہ جادو کے ذریعے بادل لے آتے, جادو کے ذریعے بہت سارے سانپ ڈال دیتے, سانپ ایسے ایسے کر کے آتے. یہ واقعہ ہے قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے موسیٰ اپنا عصا ڈال دے, موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں, وہ وزدہ بن جاتا ہے, بہت بڑا وزدہ بن جاتا ہے اور سارے سانپ کو کھا جاتا ہے. سارے جب وہ جادوئی سانپ کھا گیا, اب سامری جادوگر وہ جو اپنے تخت پہ اسٹیج پہ بیٹھے وہ بھاگتے, یار یہ کون سا اتنا بڑا جادو آ گیا, تو ہم سے بھی بڑا جادو ہے ماشاء اللہ. ان کو تو وہ جادو لگا. پھر ایک دم موسیٰ علیہ السلام ایسے کرتے اور وہ عصا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا. اس میں جو کچھ لوگ ہوتے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو دیکھ کے وہ ایمان لے آتے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام. اچھا, میں کافی لمبا, اب ماشاء اللہ آپ نے اچھا بہت طریقے سے سمجھایا ہمیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا شاہ صاحب کہ یہ جو ٹاپک اب جو نیا لے کے جا رہے ہیں ہم, اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. یہ آپ کی بہت اچھی حکمت عملی ہے, کیونکہ عام لوگوں کو نا
بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس میں، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچ کے لوگوں کے کہنے پہ وہاں چلے گئے ہیں